السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیڈمی آف نالج۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر معبود فرمایا تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ بتوں، مورتوں اور طاغوت کی عبادت نہ کرو۔ آپ نے انہیں تبلیغ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کے بغیر پروردگار نہیں، تم سب اسی کو خدا مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد سے معبود ہونے والے انبیاء اور رسول کو حکم دیا، جیسا کہ ان آیات طیبات سے ظاہر ہے۔ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان تمام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے تھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی مبعوث ہوا وہ انہی کی پشت سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کے ناطے بہت فصیح و بلیغ اور مخلص نصیحت کرنے والے تھے، اور جو کچھ وہ جانتے تھے دنیا کے تمام لوگ بھی جاننے سے قاصر تھے، اور لوگوں کو علام الغیوب کا تعارف کرانے آئے تھے، لیکن قوم نے آپ کے مخلصانہ نصیحتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو، مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو حق کا پیغام سناتے رہے اور ان سے بحث و تکرار کر کے حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ اپنی قوم میں 950 سال قیام پذیر رہے، لیکن اتنی طویل مدت کی جد و جہد بھی سود مند ثابت نہ ہوئی، اور چند خوش نصیبوں کو چھوڑ کر باقی حق اور صداقت سے دور رہے۔ ان کی دشمنی کی انتہا دیکھیے کہ جب کفار مرنے لگتے تو جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو وصیت کہ تم پر حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت لازم ہے، کچھ بھی ہو ایمان نہیں لاؤ گے، ہر صورت اس دین کو جھٹلاؤ گے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی تھی کہ انہی کی نسل سے اگر پیدا ہوں گے تو وہ انہی کی طرح فاجر اور حق کے منکر ہوں گے۔ آخر وہ بدبخت اور کفر مزاج لوگ یہاں تک کہ اٹھے، لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، لیکن یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، تم کب ان باتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب عذاب مسلط کرنے پر قادر ہے، نہ تو کوئی اسے عاجز کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہاتھ روک سکتا ہے، بلکہ اس کی قدرتوں کا تو عالم یہ ہے کہ وہ جس چیز کے متعلق کہتا ہے ہو جا تو وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی سے متعلق سورہ ہود میں فرمایا، جسے اللہ فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق۔ اس کی دانائی و حکمت انسانی سوچ سے علیحدہ ہے اور اس کی دلیل قطعی ہے۔ بے شک جب آپ کی قوم کی مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی اور کہا، اب ان کی بھلائی کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال بھڑک اٹھا اور آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا گیا، اور حکم دیا کشتی تیار کرنے کا، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ضرور یہ ڈبو دیے جائیں گے۔ محمد بن اسحاق حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس لکڑی سے کشتی بنائی گئی وہ ساکھ کے درخت کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لکڑی صنوبر کے درخت کی تھی، اور دوسرا قول تورات کی نص میں مذکور ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کشتی نوح کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی، تورات میں بھی یہی لمبائی چوڑائی مذکور ہے۔ اس حوالے سے کافی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی، واللہ اعلم۔ لیکن اس بات پر تمام کا اتفاق ہے کہ اس کشتی کی بلندی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 گز پر مشتمل تھی۔ نچلی منزل چوپایوں اور درندوں کے لیے تھی، درمیانی منزل میں انسان تھے، اور اوپر کی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں رکھا گیا تھا، اس دروازے پر ایک ڈھکن بھی تھا جسے بند کر دیا جاتا تھا تاکہ پانی داخل نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کشتی میں انسانوں کی تعداد 80 تھی،
مرد اور عورتوں کو ملا کر۔ اس بارے میں بھی کافی اختلاف ہے اور کافی روایتیں موجود ہیں۔ 80 کی تعداد کچھ اس طرح سے بیان کی: ایک حضرت نوح علیہ السلام خود، دوسری آپ کی بیوی کا نام تورات یا انجیل وغیرہ میں کہیں مل جائے، اور 3 آپ کے بیٹے حام، سام اور یافس۔ ان تینوں کی بیویاں اور 72 مومنین اس کشتی میں سوار تھے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک جو آپ کا بیٹا یام تھا وہ اس کشتی میں سوار نہیں تھا، اس نے کفر کی راہ چنی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل کتاب نے یام کو کنان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور چند خوش نصیب جو آپ کے ساتھ ہوئے، وہ کشتی میں 150 دن سوار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد تقریباً 40 دن تک پھرتی رہی۔ پھر اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا اور جودی پر آ کر کشتی ٹھہر گئی۔ یہ کشتی تقریباً 30 دن تک رکی رہی۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ پھر آپ جودی پہاڑ پر اترے، وہاں ایک بستی کی بنیاد رکھی اور اس کا نام سمانین 80 رکھا۔ حضرت قتادہ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اہل اسلام رجب کی 10ویں تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن تک برابر سوار رہے، اور جس دن یہ لوگ کشتی سے باہر آئے اس دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، جسے آج ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسے ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔